ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ وہ ہے اے رب میری دعا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار لمحات خوشگوار شخصیات کے ساتھ الحمدللہ آج ایک بار پھر مفتی محمد قاسم صاحب اور حاجی عبدالحبیب بھائی دونوں ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں، اور انشاءاللہ ان کے خوشگوار لمحات ان سے سنیں گے، کچھ ان کے خوشگوار لمحات دیکھیں گے بھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آپ کے خوشگوار لمحات۔ آج مفتی صاحب آپ سے دوبارہ شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ شروع کریں، ہمیں نعت شریف کے کوئی 2 اشعار سنا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ برابر، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت پر اس کیفیت کو کیا محسوس کرے گا جو کیفیت ہم اس وقت پاتے ہیں جب ہم کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ واہ۔ اس وقت جو ہمیں فرحت اور جو خوشی ہوتی ہے، وہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اس فرحت و خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا جو ہمیں ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کی فیلڈ مطالعہ، تحقیق، مسائل، استنباط، عکس کرنا، یہ سب آپ کی ایک فیلڈ ہے۔ کوئی ایسا لمحہ کہ آپ کو ایسا لگا ہو بس جیسے کہ میں اڑ جاؤں، بادلوں میں چلا جاؤں، کیا بات سامنے آ گئی ہے مطالعے کے دوران، تحقیق کے دوران، کوئی ایسا خوشگوار لمحہ آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ یہ سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ انسان کوئی شے حاصل کرتا ہے تو اس سے جو اسے مسرت اور خوشی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی اس کا ہی ایک تعبیر ہے کہ بادشاہوں کو ان کی اچیومنٹ سے خوشی ہوتی ہے اور عالم دین کو اس کی اچیومنٹ سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسپیسیفک مجھے ابھی یہ تو یاد نہیں آ رہا کہ کس مسئلے کے اوپر ہوا تھا، لیکن ابھی بھی بلکہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارا تحقیقات کا مشورہ تھا، تو اس میں کسی موضوع کے اوپر کلام ہو رہا تھا، تو اس پر میں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی میں اپنی رائے عرض کرتا ہوں۔
تو وہ میں نے اپنی رائے جو ہے وہ پوری ایک مدلل انداز میں بیان کی. تو جب میں نے سارا کلام مکمل کر لیا تو اس کے بعد ایک اسلام بھائی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے یہی بات پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے فلاں کتاب کے اندر لکھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ مجھے یاد نہیں تھی، میں اپنے اعتبار سے ہی اس مسئلے کے اوپر غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچ رہا تھا. تو اس وقت یوں کہہ لیں کہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے طور پہ جو چیز سمجھی، سوچی اور جس انداز میں اس پر دلائل دیے وہ تمام کے تمام وہی بنے کہ جو اعلیٰ حضرت اس کی نظیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ماشاءاللہ ملی. تو یہ ایک بڑا، تو ویسے کیا اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ اس وقت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، ان کو تکلیف سے بھی نکالنا ایک مسئلہ ہے، اتنی خرابیاں برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا حل نکل آئے کہ جس سے مطلب لوگوں کو آسانیاں ہو جائیں. اور یہ مفتی کے لیے بہت بڑا مقام ہوتا ہے مفتی صاحب، کہ جب وہ مطلب لوگوں کو حل نکال کر دیتے تھے کہ یہ حل نکل آیا. ایسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کتنا ریلیکس رکھنا ہے اور کتنا اپنے آپ کو بوجھ تلے کرنا ہے، اس کا در و مدار اپنی سوچ پہ ہوتا ہے. کسی مسئلے کا جب حل نکال رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اگر میں کوئی مسئلہ حل کر رہا ہوں تو اب اس کا حل نہیں نکل رہا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھی کوشش کرنا میرا کام ہے، حل نکال کے چھوڑنا میرا کام نہیں ہے. ٹھیک. تو لہٰذا میں اپنی پوری صلاحیت اور پوری توانائی اس پہ استعمال کروں گا. اس کے بعد حل نکل گیا تو توفیق الہی ہے، نہ نکلا تو کوئی اور نکال دے گا. تو میں بیسیکلی اس سینس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ دنیا میں علماء کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک عالم دین، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ شے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آ کے ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساروں کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں. بعض اوقات ہم سے چھوٹا جو ہے وہ مسئلہ نکال لیتا ہے جو ہم سے نہیں نکل پاتا، اور بہت مرتبہ جو ہم سے نہیں نکل پاتا ہم سے بڑے نکال دیتے ہیں. تو یوں یہ ہے کہ یہ سمجھ کے بندہ چلے نا کہ کوئی نظام کائنات ہی میرے ہاتھ میں اور میں نے کیا تو کیا ورنہ نہیں ہوگا، تو پھر آدمی جو ہے نا اس پہ پریشان ہوتا ہے. تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اسی لیے ایک اور میں اسی حوالے سے ایک دوسری چیز عرض کرتا ہوں. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے رجوع کرنا، اس کا ازالہ کرنا، یہ بڑی ایک کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے نا کہ یار مجھ سے مسئلہ ہی غلط بیان ہو گیا، میرا نام ہے، میرا مقام ہے، برابر صحیح میری کہا. شہرت ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے، ایک تو امیر اہل سنت کی الحمدللہ تربیت بھی ہے، امیر اہل سنت کا اپنا عمل بھی سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کون سا جو ہے نا قسم کھائی ہے کہ ہماری کبھی کوئی غلطی ہونی ہی نہیں ہے. وہ ہو سکتی ہے، اوروں سے بھی ہوتی ہے تو ہم سے بھی ہوگی، یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے بتا دیا. بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے غلطی بتائی ہے. اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا مشہور کرنا چاہتے تو بھی آپ کی مہربانی، آپ کر دیں، آپ ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے ایک مسئلہ جو ہے غلط لوگوں تک پہنچ گیا تھا تو چلے آپ کے بہت زیادہ وائرل کرنے سے زیادہ صحیح لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو کیونکہ آج کل تو وہ نا گروپ بنے ہوتے ہیں تو بس کسی کی غلطی ملنی چاہیے، اس کے بعد تو جو اس کے اوپر ڈھول بجاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی جائے نا، میں کہتا ہوں کوئی بات ہے، اچھی بات ہے یار. آپ کو یہ ماشاءاللہ ہم سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا، آپ کو صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. تو اگر ہمارا غلط تھا اور ہم نے اس کو پورا وائرل کر دیا، آپ سے صحیح ہو گیا تو آپ ہم سے زیادہ اس کو وائرل کریں، اس کا صحیح اور طریقہ آپ ہمیں بھی دیں گے تو ہم بھی کر دیں گے اس کو. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ فرد ہوتا ہے اسی کو مطلع کیا جائے کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ درست نہیں لگ رہا. ایک ہوتا ہے جو 100% غلط ہے، ایسا کم ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے نا زمین و آسمان کے اعتبار سے کوئی بنیادی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پر کوئی چوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ غلط ہو جاتا ہے، تو وہاں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس متعلقہ فرد کو بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو صحیح کر کے بیان کر دیں. کیونکہ وہ بندہ خود بیان کرتا ہے تو اس اپنے خلاف تو انانیت نہیں آئے گی اس کے اندر، یا اپنے خلاف تو حب جانی آئے گی اس کے اندر. ہاں دوسرے کی غلطی نکالتے ہوئے بہت مزہ آئے گا، اور اس میں حب جا اور انانیت اور خود پسندی اور ریاکاری ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی بندے کو بتا دیا جائے. ہاں یہ ہے کہ اب وہ اگر ودن ڈیو ٹائم اگر وہ اس سے رجوع کر لیتا، ازالہ کر لیتا تو اچھی بات ہے. نہیں کرتا تو پھر کم از کم احقاق حق کے طور پہ بہرحال شرعی مسئلہ تو بیان کرنا ہوتا ہے، پھر بیان کر دیا جائے. عبدالحبیب بھائی، مطالعہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے الحمدللہ. اور بیانات کے لیے بھی، اور ذاتی طور پر بھی بندہ بعض اوقات پرسنل اسٹڈی کرتا ہے. آپ کا کوئی دوران مطالعہ کو خوشگوار واقعہ؟ جی الحمدللہ، آج کل تفسیر قرآن صراط الجنان چونکہ ریکارڈنگ بھی کروا رہا ہوں تو روز ہی تقریباً مطالعے کا موقع ملتا ہے، اور مفتی صاحب سے بھی اس بارے میں رابطہ رہتا ہے.
تو کبھی کبھی تو واقعی ایسے نکات ملتے ہیں کہ موضوع کو ایسا چل رہا ہوتا ہے، یعنی ہم نے کچھ صفحات طے کیے ہیں کہ روز کے اتنے صفحات ریکارڈ کریں، مثال کے طور پہ 20 صفحات صراط الجنان کے، لیکن کوئی ایسا موضوع چل رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں چاہتا اب یہ پورا آدھا واقعہ کیسے چھوڑ دیں، آیات کا ایک تسلسل ہے، آیات کا ایک واقعہ چل رہا ہے، کسی قوم کی بات ہو رہی ہے، اچھا آگے نتیجہ آنا ہے اس کا، تو پھر وہ کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑنے کو جی چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو حالانکہ بیانات کے لیے میں مطالعہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کو ریکارڈ کروانا ہے، اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ چلے پوری تفسیر ایک بار پورا بیان ہی ہے یہ جی، تو اتنا مواد ملتا ہے اس میں، اتنا مواد ملتا ہے، میں بتاتا بھی رہتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آج یہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ موقع ملا اور اس سے بیان بھی کرنے کا موقع ملا، تو ایک خزانہ ہے ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے عطا فرمایا امت کو۔ اور پھر قرآن کا فیضان، جب آپ قرآن سے کوئی چیز سیکھتے ہیں نا تو اس کا لیول ہی، انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہی اور ہوتا ہے، تو بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ اور یقیناً بعض اوقات کچھ کیفیات بن جاتی ہے انسان کی، کسی واقعے میں وہ کھو جاتا ہے، اس کو خود کچھ ایسی بات سمجھ آ جاتی ہے جو آج تک سمجھ نہیں آئی، کوئی عقدہ کھلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بات تو آج جا کر سمجھ آئی، تو ماشاءاللہ بہت مطالعے کا تو آپ کو یاد ہوگا شاید آپ سے یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہمارے استاد صاحب تھے، ہمیں پڑھاتے ہوئے یہ دو باتیں مفتی صاحب فرماتے تھے، کبھی کبھی جیسے یہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، اب کی چاہیے مفتی صاحب وہاں پر، اچھا تو یہ بات کرتے کرتے کبھی عبدالحبیب شاید آپ کو یاد ہو، آپ سے یہ مفتی صاحب نے بات شیئر کی تھی نہیں کی تھی کہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات استاد پڑھاتے پڑھاتے، کیونکہ برسوں سے پڑھا رہے ہوتے استاد صاحب، اور پڑھاتے پڑھاتے وہ لائن یا وہ عبارت جو انہوں نے کئی دفعہ پڑھائی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس عبارت سے ایک عجیب سا ان کے پاس ایک نقطہ کھلتا ہے اور ایک بات ایک جملہ کھلتی میں ہے۔ استاد صاحب سے سنا تھا کہ بعض اوقات یہ طلبہ کی بھی برکت ہوتی ہے، یہی عرض کر رہا ہے، تو مفتی ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے یہ استاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے طلبہ کرام میں سے یا کسی ایک سے یہ برکت تھی جو مجھ پر کھلا۔ سم ٹائم طالب علم پڑھتے پڑھتے اس پر کوئی ایسی بات کھل جاتی ہے جو پہلے نہیں کھلی ہوئی ہوتی، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے استاد کی برکت ہے جو مجھ پر یہ بات کھلی ہے۔ ایسا اس میں ایک بزرگ تھے، ایک بہت بڑے مقرر تھے، وہ تقریر کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت تقریر کر رہے تھے، تو سامنے کافی عوام بیٹھی اور عوام کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب وہ واعظ جو تھا، جو مقرر تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ بھی آج تو کیا کمال کا بیان ہو رہا ہے، کیا شاندار تقریر ہو رہی ہے، آج تو نکتے ایسے آ رہے ہیں، اپنے دل کے اندر ہی بیان کے دوران ہی اپنے اندر یہ سوچنا شروع کر دی، تو یک دم یہ سوچنے کے ساتھ نا یک دم وہ سارے نکتے ذہن میں آنا بند ہو گئے۔ اللہ، اب وہ پریشان کہ بھائی اب کیا کروں، وہ جیسے تیسے بھی انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی، اس کے بعد ملاقات وغیرہ ہوئی، تو لوگ ملاقات کرتے رہے، تو وہ جو بزرگ آئے، جو بزرگ سامنے ایک بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے نا، تو انہوں نے قریب آ کے کہا کہ بیٹا وہ جو سب تمہارے منہ سے نکل رہا تھا وہ میری طرف سے تمہارے دل میں آ رہا تھا، تو جب تم نے یہ سمجھا نا کہ یہ سارا کچھ میرا ہی ہے اور میری طرف سے ہی آ رہا ہے، تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو روک لیا تھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اپنی بڑائی کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات واقعی جو اہل محفل ہوتے ہیں، اہل اجتماع ہوتے ہیں، یہ ان میں سے کسی کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو اس نے پہلے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ نعت خوانی میں بڑی رکت طاری ہو جاتی کبھی کسی محفل میں اچانک، تو اس میں بھی ہوتا ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات کو ایسا سننے والا دعا کر رہے ہوتے رونا نہیں آ رہا ہوتا، اور کسی کی سسکی اور ہچکی کی ایسی آواز آتی ہے کہ وہ بس وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ ایسا یہ جو اسی میں جیسے عاجزی کی بات کی نا، کہ اسی میں ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں نا، اب وہ تھے یعنی کہ پیر فقیر تو تھے لیکن بحیثیت عالم کو اتنے بڑے مشہور نہیں تھے وہ، تو ان کے اوپر جو نا کچھ اہل علم نے اعتراض کیا کہ یار ان کو آتا جاتا تو اتنا ہے نہیں، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی، تو اب ان کے مریدوں پہ بڑا شاک ہوا نا کہ یار ہمارے پیر کے بارے میں ایسی بات کر دی کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں وہ سارے افراد جمع تھے، تو انہوں نے کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اچھا بیان کرنا شروع کیا تو اب بیان کے اندر کرتے کرتے وہ علمی نکات بیان ہونا شروع ہو گئے کہ جو کبھی ان علماء میں نے بھی نہیں سنے تھے۔ اللہ، اب یہ جو ان کے مرید تھے نا، انہوں نے کہا استاد اب ہے بولنے کی باری اور اب بھی بولنا چاہیے۔ اچھا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچا، تو وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے اپنی تقریر بند کر دی، انہوں نے تقریر بند کر دی تو اور وائنڈ اپ کر کے ختم کر دی۔ مریدوں نے کہا حضور جب اتنے نکات آ رہے تھے وہی تو بولنے کا ٹائم تھا۔ فرمایا وہی تو بولنے کا نہیں ٹائم تھا۔ اللہ،
وہی تو نہ بولنے کا ٹائم تھا، کیونکہ تم نے یہ سوچا کہ اس وقت یہ متاثر کرنے کا وقت ہے، اور میرے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یہ متاثر کرنے کا وقت ہے، تو تمہاری نظر میں بولنے کا وقت تھا، میری نظر میں چپ ہونے کا وقت۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ عبدالحبیب بھائی، ترکی کے تعلق سے جی 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 بات چلی تھی، جی جی تو ہم نے ترکی کا وہ دکھایا تھا کچھ، لیکن حاجی عبدالحبیب بھائی نے بتایا تھا کہ ہم آج کی بھی ہمارے پاس اپڈیٹس آ جائے گی کہ اب تک کہاں ہیں، اور لیٹسٹ کچھ 3D جی جی بھی ہوئی تھی۔ تو آئیے پہلے وہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ دعوت اسلامی نے ترکی استنبول میں فیضان مدینہ کے لیے یہ 2 سائڈ کارنر پلاٹ لیا ہے۔ یہ اس کا 3D ورژن ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا فرنٹ ہے۔ یہاں سے داخل ہوں گے تو اس کے سیدھی جانب وضو خانہ ہے مردوں کے لیے، اور اس کے اندر تقریباً 15 ٹوائلٹس بھی ہیں۔ مزید آگے بڑھیں گے، جانب قبلہ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ہے، اسی کے اندر وضو خانہ اور واش روم بھی ہیں۔ فیضان مدینہ میں جیسے ہی اندر کی جانب بڑھیں گے، یہ سامنے سیڑھیاں ہیں جو تمام منزلوں کو کور کر رہی ہیں، سیدھی جانب لفٹ ہے جو تمام منزلوں کو کور کرتی ہے، الٹی جانب ریسپشن ہے۔ یہ ہمارے آفیسز کا ایریا ہے، جس میں تقریباً 4 آفیسز ہوں گے، جس میں سے فقط ایک آفس کی آپ کو یہ ڈیمونسٹریشن بتائی جا رہی ہے۔ یہ میٹنگ روم ہے کہ جس میں ہمارے مدنی مشورے بھی ہوں گے۔ یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے کہ جس میں ترکی پیج ہمارا سوشل میڈیا کا، عربک پیج ہمارا سوشل میڈیا کا، ان تمام تیاریاں جو ہیں وہ یہاں اس اسٹوڈیو میں انشاءاللہ عز و جل کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اسی کے اندر 2 ڈبنگ روم بھی ہوں گے جہاں وائس اوور وغیرہ دی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں بیسمنٹ کی طرف۔ یہ ہماری فرسٹ بیسمنٹ ہے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کو سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ باہر سے جائے نماز میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ فرسٹ بیسمنٹ اور سیکنڈ بیسمنٹ کو ملا کر تقریباً 500 نمازی انشاءاللہ عز و جل یہاں نماز ادا کر سکیں گے۔ سیکنڈ بیسمنٹ یہ بالکل سمجھ زمین کے اندر ہوگا، سامنے کی دیوار میں اور لیفٹ کی دیوار میں آپ دیکھیں فقط 2 کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں، تو کراس وینٹیلیشن کے لیے ہم نے مزید میں انتظامات کیے ہیں۔ یہ ہماری مین جائے نماز ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس جائے نماز میں ہفتہ وار اجتماعات، 5 وقت کی نمازیں، جمعہ، دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، یہ تمام کام انشاءاللہ عز و جل یہاں کیے جائیں گے۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جس میں جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائبریری ہے بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ناظم اعلیٰ کا روم ہے، اور یہ کلاس روم ہے۔ ترکی اسٹینڈرڈ کے مطابق انشاءاللہ تمام فیسلٹیز یہاں پر ہوں گی۔ اسی طریقے کے یہاں پر اس فلور پر 8 کمرے ہوں گے آمنے سامنے۔ سیکنڈ فلور پر یہ بچوں کے لیے اسٹڈی روم ہے، نائٹ ڈیوٹی ناظم کا یہ روم ہے جو جہاں یہاں مستقل بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس فلور پہ بھی 8 کمرے ہیں جس میں بچوں کی رہائش کا انتظام ہوگا، بنک بینڈ ہوگے، اور اسٹینڈرڈ ترکی اسٹینڈرڈ کے مطابق انشاءاللہ ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں چھت کی جانب۔ یہ کورڈ روف ہے اور یہاں پر بچوں کے لیے کھانا کھلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ نیچے بیٹھ کر سنت کے مطابق بچوں کو کھانا کھلانے کا، یعنی جو جامعۃ المدینہ کے ہمارے طلبہ ہوں گے ان کے لیے یہ سارا نظام ہے۔ جامعۃ المدینہ کے رہائشی جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے یہاں لانڈری، آئرننگ کا بھی انتظام ہوگا تاکہ تمام سہولیات بچے حاصل کر سکیں۔ یہ ان کے لیے کچن ہے، اسی میں اسٹور بھی ہے، یہاں 3 وقت کھانا بنانے کا اور کھلانے کا نظام ہوگا۔ اور اس کے آگے بڑھیں تو 4 کمرے ایک ساتھ بطور گیسٹ روم ہیں۔ ان میں لاسٹ کے جو 2 روم ہیں اس میں بیلکونی بھی ہے۔ یہ ترکی استنبول کے علاقے آرنات کوئی میں 641 اسکوائر میٹر زمین پر عظیم الشان فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈیو بھی ہے، رہائشی جامعۃ المدینہ بھی ہے، جائے نماز بھی ہے اور آفیسز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ رہائشی بچوں کے لیے کھانے کا نظام، مہمانوں کے لیے کمرے، لفٹ اور دیگر سہولیات اس میں موجود ہیں۔ آگے بڑھ کر اس میں بھرپور انداز میں تعاون کیجیے۔ $250 کا ہم نے اس میں ایک یونٹ رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 3D دیکھی ہے یہ تو میرا خیال ہے تمام جو بھی جس پر دیکھنے والے ہوں گے اہل محبت، ان سب کے لیے فرحت ایک خوشگوار لمحہ ہوگا۔ ترکی لوگ گھومنے جاتے ہیں اور دنیا کا ایک اسپاٹ ہے، لیکن وہاں پر ہمارا دعوت اسلامی کا مرکز، اور وہ بھی ایسا، اور انشاءاللہ یہ پہلا ہے اس طرح کا۔ انشاءاللہ اور بنانے کے ارادے ہیں، اب تو چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ ایک اعلان کر دوں کہ اس میں ہمیں اب اماؤنٹ کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ 3D اس وقت بنی تھی جب ہم نے یونٹ بنائے تھے اور اماؤنٹ کی ہمیں ڈونیشن چاہیے تھا،
ترکی کے بدری کاموں کے لیے آپ دینا چاہیں، دیگر دینی کاموں کے لیے دینا چاہیں، الگ بات ہے. اس مرکز کی اسپانسرشپ پوری ہو گئی ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کی تعمیرات اب اللہ نے چاہا تو اگلے چند مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ماشاء اللہ. یہ جو اس طرح آپ کا آنا جانا بھی رہا ہے، مفتی صاحب کے ساتھ بھی آنا جانا رہا ہے، ہم بھی مفتی صاحب ترکی گئے تھے. ترکی کا ایک واقعہ تو حضرت بنتا ہے اور تینوں کا ساتھ ہے، اور وہ میرا خیال ہے خوشگوار تو شاید کہہ لیتے ہیں اس کو، یادگار ضرور ہے. جو ہم تینوں ساتھ تھے اور جو ہم غالباً عرفہ گئے تھے. عرفہ گئے تھے. اچھا، اب وہ ناظرین معاملہ یہ تھا کہ رات بھر ہم سو نہیں پائے تھے اور شاید 1-8 گھنٹہ آرام ہوا تھا. ہماری فلائٹ تھی اور ہم جہاں گئے وہاں دعوت اسلامی کا کوئی باقاعدہ نیٹ ورک سسٹم نہیں تھا. ایک صاحب تھے مدرسے کے، وہ غالباً ناظم تھے، وہ ہمیں لینے آئے. اچھا، اب ساری دنیا میں جاتے ہوئے تو یہ ہوتا ہے نا کہ کافی لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک گاڑی لے کر آیا. وہ ایک گاڑی میں 6 لوگ بیٹھے یا 7 بیٹھے، بیٹھ گئے ہم بس بیٹھ گئے. اس نے کہا بھائی یہی ہے جو بھی ہے، تو ہم نے کہا چلیں بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیٹھ گئے، گاڑی بھی خیر پہنچی. اچھا، اب ایئرپورٹ پہ جا کر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم گئے تھے اصل میں بیسیکلی اس ایریا میں ایک ریفیوجیز کی امداد کے لیے کہ بھائی جو شامی مسلمان آئے ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے. تو وہ صاحب ہمارے لیے آئے تھے کہ ہم آپ کو علاقے میں وزٹ کرائیں گے. مگر تھکن بولے میرا کام، نیند بولے میرا کام. ہم نے کہا پہلے ہم نے سونا ہے. وہ بندہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی صبح اترے ہیں، کسی کام سے آئے اور سب آ کے سونے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا جب تک آپ 1-2 گھنٹے میں سلائیں گے نہیں ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. تو بہرحال وہ ہم ایک مدرسے میں لے گئے اور وہ ایک یادگار نیند تھی. نیند بھی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک ہی کمرے میں، اس کی ایک ویڈیو میں نے اپنے موبائل سے تو بنا لی تھی لیکن وہ شاید یہاں نہیں ہوگی. تو بہرحال وہ بھی ایک یادگار تھا. اور الحمدللہ مجھے وہ دن یاد ہے جب نگران شورا ترکی گئے تھے تو مجھے آپ کی ایک پکچر کسی نے بھیجی تھی کہ آپ فٹ پاتھ پر بیٹھے، تو شاید کسی مسافر خانے میں آپ سوئے. کونیا میں ہم گئے تھے. کونیا میں آپ کسی مسافر خانے میں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں حاضری تھی. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں حاضری تھی. تو ہم نے کھانا وغیرہ کھایا نہیں تھا اور تب ویسے کوئی تھا نہیں. اور وہیں پر ہم نے کوئی گاجر اور دہی سے گاجر اور دہی کھاتے ہوئے مجھے کسی تصویر بھیجی نگران شورا کی فٹ پاتھ پہ. اب کھانا تو کھانا نا مفتی صاحب. اور اس کے بعد اور پھر وہیں پر ایک کسی نے کوئی ایسا مسافر خانہ بنایا تھا، وہاں پر ہم نے تھوڑی دیر نیند کی، جیسا ابھی آپ کہہ رہے تھے تھکن لگتی ہے. رات ہماری واپسی تھی، جب ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ چلا فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. صحیح. تو کسی نے کہا کہ یہاں قریبی مسافر خانہ ہے، تو پھر ایئرپورٹ سے ہم پھر مسافر خانے میں گئے. تو یوں اس طرح ایک عوامی مسافر خانے میں جا کر رہنے کا پہلا موقع تھا. کس طرح مطلب یہاں پہ جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین، یہ اب آپ مرکز دیکھ رہے ہیں، اب ترقی دیکھ رہے ہیں، ترکی میں دعوت اسلامی کا سینٹر اتنا شاندار بن رہا ہے، مگر اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے، یعنی نگران شورا دعوت اسلامی کی شورا کے ہیڈ ہیں، وہ اس طرح گئے. مفتی قاسم صاحب کو میں نے دیکھا کہ کس طرح وہ زمین پر، مجھے اچھی طرح یاد ہے 7-8-10 لوگ اس کمرے میں تھے، سردی بھی تھی. لیکن یہ وہ اسٹرگلز ہوتی ہیں جو ہمارے مبلغین کرتے ہیں، پہلے جاتے ہیں تب جا کے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو دین کے کام میں تکلیف بھی ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، دل بڑا رکھنا. مگر عبداللبی بھائی اس کو ہم یوں سمجھے کہ آج ہم کو بیرون ملک جا کر جو کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، جی آپ یہ سوچئے کہ آج سے 40 سال پہلے امیر سنت کو پاکستان میں کیا کیا کرنا پڑا ہوگا. اس سے زیادہ ہی کیا ہوگا. جب آپ فرماتے ہیں کہ میں سو نہیں سکتا تھا تو دھوپ میں سوتے تھے تو بن کباب کا گزارا کرتے تھے. اچھا، وہاں پھر بھی ہمارے لیے آسانی ہے جی عبدالحبیب. میں آپ کو بتاؤں اس وقت پھر بھی آسانی ہے، اہل محبت ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ گاڑی ہے، تو گاڑی میں ہم 6 بیٹھے تھے، کوئی آیا تو تھا لینے کے لیے. مطلب ٹرین سے اتر کے پتہ چلے کوئی ہے ہی نہیں، بگی پکڑنی ہے، ٹانگا پکڑنا ہے، جانا کدھر ہے، پیدل کتنا سفر ہے. تو جو وہ جو ہو چکا ہے نا 30-35-40 سال پہلے، اسی کا صدقہ ہے نا. اور تو وہ مجھے یہ یاد آتا ہے. یعنی ہم کہیں کسی ملک میں حاضری دیتے، جیسے ساؤتھ افریقہ گئے تو ساؤتھ افریقہ کے تو کوئی چھت نہیں تھی مفتی صاحب، کہیں اور بیٹھ کر مشورے ہوئے، اور دعوت اسلامی کا کوئی وہاں پر مدنی مرکز نہیں، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. تو لیکن میں پھر وہاں مسجد میں گئے جہاں بیان تھا، 7-8-10 اسلامی بھائی وہاں جمع ہوئے تھے صوفی نگر ڈربن میں. تو میں وہاں یہی سوچتا تھا، جیسا میرے سے فرماتے نا، میں مسجد جاتا تھا، چند اسلامی ہوتے تھے، نہ ہی نماز کا طریقہ سکھا دوں، وضو کا طریقہ سکھا دوں، اپنا ہی بیان ہے، اپنا ہی اعلان ہے، اپنا ہی سارا نظام ہے. تو جس ملک میں بھی ہم جاتے ہیں اس ملک میں، لیکن فرق پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جانے سے پہلے وہاں پر کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ضرور ہے. جی. آپ کو یاد ہوگا ہم سنگاپور جا رہے تھے، تو سنگاپور جاتے ہوئے یہی تھا کہ یار رہیں گے کہاں، تو یہ ہوٹل میں نہیں رہنا یار، یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنے ہوٹل میں رہیں. میں نگران شورا کو کہوں وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہوٹل میں نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے، مسجدوں میں ہمیں کوئی ٹھہرنے نہیں دے گا. اچھا جا پہلی بار رہیں، ان کو نگران شورا کا ایک ہی کہنا، نہیں ہوٹل میں نہیں رہنا، کوئی ترکیب بنے گی. ہوٹل نہیں سمجھ میں آتا، ہوٹل میں جا کر رہیں گے ایسا مطلب نہیں جمتا جیسے ہوٹل میں ہم رہیں نا. تو لیکن ماشاءاللہ کوشش کی تو وہاں لاہور کے تھے، کہاں کے اسلام بھائی تھے جو سنگاپور میں تھے، گھر لے گئے،
ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورے ہوئے اور ایک اللہ کا شکر ہے پھر اور اہل محبت ملے، ان کے دفتر میں گئے، 1-2 دن رہے، مسجد میں ماشاءاللہ جو اس سنگاپور کی مسجد میں جو ہم کو عزت ملی، پروٹوکول ملا، جو اعلان ہوا، جو مطلب وی آئی پی فرسٹ ٹائم جانا، تو یہ سارے راستے کھل جاتے، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی قاسم صاحب کا استنبول کا سفر، کتنے سفر ہو گئے ترکی کے آپ کے؟ ویسے ترکی کے 3 ہوئے، ایک جو آپ نگرانی شورا کے ساتھ تھا، وہ پہلا تھا آپ کا؟ جی وہ پہلا تھا، ٹھیک ہے، دوسرا وہ تھا جو کانفرنس میں گئے تھے، جی اور تیسرا یہ جو ہم ابھی گئے 2-3 استنبول کے ترکی کے مفتی قاسم صاحب کے 2-3 ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، وہ ایک ایک کر کے ساری چلا دیں تو انشاءاللہ پھر مفتی صاحب سے اس پورے ترکی کے سفر کی ویڈیوز پر انشاءاللہ ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ تو جب یہ کہ سارا آپ کا مزار شریف پر حاضری کا جو تھا، کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حاضری ہے یہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر ہماری شاید کما حقوق حاضری ہو نہیں سکی تھی کہ کرونا وغیرہ کی وجہ سے جو نا وہ پھر ہمیں جلدی آپ نے وہ ماسک وغیرہ بھی جی وہ کر دیا کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بار وہ کوپریٹو بہت تھے وہاں کے، ایون کے جو پولیس والے تھے نا غالباً جو بڑا کوپریٹو، بعد میں اگر ہمارے ساتھ تصویریں وغیرہ بھی کھنچوائیں، ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوائی انہوں نے۔ لیکن مولانا روم کی جو ہستی ہے نا وہاں، یعنی ہوتا یہ نا کہ بندہ جس سے ملتا ہے تو اب جیسی وہ ہستی ہے تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے کی جو فیلنگ ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو مولانا روم تو اسلام کی اتنی بڑی ہستیوں میں سے ہیں کہ اسلام کی وہ ہستیاں کہ جو پوری دنیا میں پاپولر ہیں، جن کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان میں جو ٹاپ 10 ہیں ان میں آتے ہیں۔ یعنی ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور ایک یہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، ایک امام غزالی ہیں، اور ایک وہ چند کیا ایسی چیزیں جس پر ان کو کافی لکھنے پڑھنے اور ان پر ریسرچ کرنے والے ان کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ آپ نے اس طرح کی بات وہاں پر ہم باہر بیٹھ کے جب سیرت آپ بیان کرتے ہیں کہ بک کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ٹاپ سیلر یا ٹاپ ٹاپ 100 کے اندر، یعنی کوئی اس طرح کی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں کہ دنیا کی 100 بہترین کتابوں کا تعارف۔ تو اب مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو چوز کیا ہے، لیکن اس میں سے جس نے بھی ایسی کوئی کتاب لکھی نا، خواہ وہ انگلش میں لکھی گئی ہے یا وہ اردو میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کو ضرور شامل کیا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی یونیک چیز ہے، اتنی یونیک چیز پوئٹ ہے وہ تو، یعنی کہ ہے تو پوئٹری ہے، یہ اشعار ہی ہیں، لیکن وہی ہے نا کہ دنیا کے اندر اشعار کی جو تاثیر ہے وہ پھر کمال ہے۔ اب یہ علامہ اقبال کی وہ جاوید نامہ بھی 100 کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حافظ شیرازی کا جو دیوان حافظ ہے وہ اس میں شمار کیا جاتا ہے، اور مولانا روم کا یہ کلام مثنوی شریف یہ شمار کی جاتی ہے۔ تو شاعری کی، بلکہ ایون کے اور بھی بہت سارے ہیں، ڈیوائن کامیڈی وغیرہ کر کے اور بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ ان میں بہترین ہے، یہ شاعری کے اعتبار سے بھی، یعنی جو شاعری کا مقام ہے اس کے ساتھ جو اس میں یوں کہہ لیں کہ ہوتا کیا ہے، ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کریٹیوٹی، ایک نقل ہوتی ہے، ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، کہ ایک نے تو دوسروں کے جو خیالات ہیں ان کو ایک اچھے انداز میں جمع کر دیا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے اندر سے چیزیں نکال کے بیان کی جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی۔ اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے یہ اس فن کا مجتہد بھی شمار کیا جاتا ہے، یہ اس کا امام بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تصوف پہ بہت کتابیں لکھی گئی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اتنا بلند مقام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حسن و خوبی کے ساتھ کھول کر بیان کیا اور جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک اور جتنے پہلوؤں کے ساتھ امام غزالی نے بیان کیا نا، ایسا کسی نے بیان نہیں کیا، نہ ان سے پہلے نہ بعد میں۔ یہی معاملہ جو تصوف کی اور تصوف اور معرفت کے نکات ہیں، معرفت، وہ وہ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، وہ حقیقتاً ان سے پہلے ان کے بعد کسی نے بھی اتنی ہی شر و بست کے ساتھ، اتنی وضاحت و تفصیل کے ساتھ شاعری کے اندر نہیں بیان کیا۔ ہمارے لیے تو ایک اور بڑی نعمت یہ تھی کہ خوشگوار لمحات ہیں، کیونکہ کہ مولانا روم پر جانے، بازار پہ جانے کی برسوں سے تمنا تھی، ترکی کئی بار گیا، وہاں نہیں جا سکے تھے، اس بار مفتی صاحب ساتھ تھے، ساتھ گئے، اور پھر مفتی صاحب ابھی دیکھیں نا، شروع بات ہوئی تو کتنا خزانہ ہے، تو ہم نے تو پھر مولانا روم کے مزار کے باہر بیٹھ کر مفتی صاحب سے پوری ان کی سیرت سنی
پھر مولانا شمس تبریز کی بارگاہ میں جب گئے ان کے پیر صاحب کے رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو وہاں ان کی میں سیرت ویڈیو دیکھ رہا تھا نا مفتی صاحب کی، ابھی ایک دو اور بھی ویڈیوز ہیں، مجھے ایسا ویڈیوز سے لگا کہ اگر مفتی صاحب پرمیشن دیں گے نا تو ہم مل کر ہی ان، کیونکہ وہاں تو جتنی بھی آپ نے بیان کی ہوگی کہ 1-2-3 منٹ کی ویڈیوز بن گئی، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہو سکتا ہوتا ہے کہ ہم مطلب جیسے سلطنت عثمانیہ کی آپ کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس پر کتنا آپ نے ڈسکس کر لیا ہو، اس طرح ایک دو اور بھی ویڈیوز ہیں، تو میں وہ دیکھ رہا تھا، آپ بھی کئی مزارات پر گئے، میری بھی حاضریاں ہوئی ہیں، تو جیسے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے پاس میں نکال کے رکھا تھا میں نے کہ جب بھی ان کی ویڈیو دکھائی جائے گی تو ان کا سیرت و میزبانی کیسے ہوئی اور کیسا وہ قصبہ کو حکم ہوا اور وہ اللہ کے حکم سے چلی، اور ان کا گیا کہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ یہ میزبانی واہ کی سعادت ان کو ملے گی کہ یہ اللہ کے حکم سے چلے، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے تعالیٰ رکنا تھا، تو ان کا انتخاب گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے ہوا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، تو یہ ان کا مقام مرتبہ، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو انشاءاللہ اس پر میری نیت بنی تھی کہ میں آپ کو اور مفتی آپ ہماری کو بات ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جب ہم وہاں سے نکلے نا، مجھے نہیں پتا تھا مفتی صاحب اتنے اٹیچڈ ہیں، آپ میں مفتی صاحب کی کیفیت دیکھ رہا تھا جب انہوں نے باہر نکل کر ان کی باتیں بتائیں، ان کے اشعار سنائے نا، تو مفتی صاحب یہ تو پھر پورا مسئلہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے، ہم اگر ڈائریکٹر وغیرہ لے کر آئیں، مفتی صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا کہ پورا مصنوی پر کئی ایپیسوڈز ریکارڈ ہو سکتے ہیں، ہم بھی وہاں بیٹھ کر جیسے ہماری حاضری ہوئی تھی تو باہر بیٹھ کر ہم نے باقاعدہ ایک حلقہ لگایا تھا نیکی کی دعوت کی، بڑے صحن بہت زبردست ہے، اور پورا ایریا ایک لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ ٹائپ کی بھی ایک جگہ ہے، جب گئے تھے ابھی مائنس ویسے ماشاءاللہ مدنی چینل پہ سلسلہ تو آ رہا ہے مثنوی شریف ہے، درس مثنوی کے نام سے، ہمارے جو اسد بھائی ہیں، جی ہاں وہ ہو رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت تعریف بھی کی، میں دیکھ کر میں اپنے ذمہ دار اسلام بھائی کو باقاعدہ میں نے ان کی ویڈیو نکالی تھی پروگرام کی، اور میں نے اسلام بھائی کو شیئر کی تھی، دیکھیں جو باڈی لینگویج، بولنے کا انداز، اور کس وقت کون سے لفظوں کا انتخاب، اور پھر اشعار عربی اور اردو کو ساتھ لے کر چلنا، تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھا تھا، تو یہ اللہ کرے کہ ایسا کچھ ترکیب بن جائے۔ اچھا ہم جب گئے تھے کونیا تو سردی بھی بولے میرا کام، یعنی رات کو تو وہ ایک الگ اچھی وہاں خاص طور ہاں کونیا میں -12 تھی، جس رات جس صبح ہم پہنچے اس سے پہلی جو رات تھی -12 تھی، اور وہ بیسیکلی وہ تھا، وہ طوفان آیا ہوا تھا نا، اس کا برف کا طوفان تھا پورا۔ خیر ان کی مہربانی ہے نا عبدالحبیب بھائی کی، تو آپ کو گرمی میں تو جانے کا موقع شاید نہ مل سکے کہیں بھی، ان کی مہربانی جہاں بھی ہوگی نا آپ کے اوپر، وہاں ٹھنڈ اور برف میں یہ بھیجیں گے۔ انہوں نے میرا جدول بنایا تھا ساؤتھ کوریا کا مفتی صاحب -21، اچھا انہوں نے مجھے وہاں جا کے میسج کیا کہ مجھے بتاتے تو صحیح، میں بتاتے تو صحیح، -19-20 جہاں ہم گئے، جہاں ہمیں مغرب پڑھنی تھی، اور ہم نے اتر کے میں کہا مغرب پڑھنی ہے، تو دعوت اسلامی کے 19 یا 20 وہاں پر مدنی مراکز بنے ہوئے ہیں ساؤتھ کوریا میں، تو مجھے لے گئے کہ یہ بھی نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، چلو میرا تو وضو تھا، اور میں نے اب جو میرے ساتھ ایک دو اسلامی بھائی تھے ان کو وضو کرنا تھا، وہ تھا پانی نہ نکلے برف ہو گیا پانی، اور وہ چولہا جلے گا اور گرم ہوگا، پانی نکلے گا، میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا وضو ہے، اس کو پتہ ہے مجھے سردی کتنی لگتی ہے، یعنی ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ سردی نہیں اس سے اتنی، ایسا کا ہاتھ ہوتا نا، ابھی آج کل کینیڈا کا ٹور کروا دیں، ٹھیک ہے، تو نہیں وہاں تو ہمارے ساتھ یہ ہوا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں بیگس ملتے ہیں مفتی صاحب، ساؤتھ کوریا میں بیگس ہیں، وہ مطلب ہیٹ بیگ ہوتے ہیں، اور وہ مطلب ان کو ہاتھ میں رکھو نا تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، وہ بالکل عام بکتے ہیں کیونکہ وہاں موسم ایسا ہے، تو میں نے تو اپنی جیب کے اندر وہ ہیٹ بیگ رکھے تھے، اور میرا ہاتھ جیب کے اندر ہے۔ اچھا مجھے نگران شورا نارملی کسی ملک جاتے ہیں نا تو بتاتے ہیں یہاں یہ ہو رہا ہے مدنی کام، ہر تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا ویدر کی پکچر جو ہے نا وہ کھینچ کے بھیجتے، دیکھو -20 ہے، 21 ہے، مطلب وہ مجھے بتا رہے تھے کدھر بھیج دیا ہے۔ ایسا کو گرمی میں بھیجو تو فرماتے تقوی کے خلاف ہے، سردی میں بھیجو تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا کہیں کی سردی کم، کہیں کی سردی زیادہ، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک اور مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم اس وقت جو ہے وہ شپ میں یعنی بحری جہاز میں سوار ہے۔ قرآن مجید میں ویسے تو سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا تذکرہ کئی جگہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے انعام اور اپنی قدرت کے طور پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بڑے بڑے جہاز یہ سمندر میں چلتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ کیا تھا؟ یہ ہم برسا سے آ رہے تھے، جہاں پر وہ سلطان عثمان غازی کے مزار پر بھی ہم گئے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پہ گئے تھے، وہاں پر ایک مسجد میں بھی گئے تھے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں پر حضرت
خضر علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں. بہت خوبصورت مسجد تھی. تو وہاں سے واپسی میں ہم شپ میں تھے, تو وہاں میں نے کہا کہ چلے شپ میں ہیں تو قرآن مجید میں جو کشتیوں کا تذکرہ ہے اس کا یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں. تو میں نے ایک اسلامی بھائی سے کہا یار ذرا ویڈیو بنانا. اس نے کہا مفتی صاحب میں لائیو ہوں اس وقت فیس بک پہ نا. اچھا. تو میں نے کہا اچھا بھائی آپ لائیو کر لو, میں کسی اور سے بنوا لیتا ہوں. پھر میں نے دوسرے سے کہا تو انہوں نے پھر یہ ویڈیو بنائی, غالباً حسان بھائی نے بنائی تھی. اللہ. تو آئیے آپ کا برسا سے واپسی یہ ہم برسا سے واپس استنبول آ رہے تھے, تو اس میں یہ تھا کہ وہ سمندر میں تھے, کشتی میں تھے, تو پھر قرآن مجید میں سمندر اور کشتی کے حوالے سے پھر میں نے اس کا تذکرہ کیا. کالز لیتے ہیں. انشاءاللہ خوشگوار یادیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور مفتی قاسم صاحب, حاجی عبدالحبیب اور مولانا عمران الطاری, ماشاء اللہ آپ جو اس میں کوئی موضوع نہیں ہوتا, بس آپ کی یادیں ہوتی ہے, لیکن ان یادوں میں جو باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے تو وہ موضوع کے درمیان نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, حوصلہ افزائی کرنے کا. جی کال دیں. عبدالحبیب بھائی, مفتی قاسم صاحب اور ماشاء اللہ حاجی عمران صاحب جلوہ فرما ہے. اب تینوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اب ہند احمد آباد کا کوئی خوشگوار لمحہ بتا دے, اور یہ بھی بتا دے کہ اب آئندہ آپ لوگوں کی ہند احمد آباد میں کب تشریف آوری ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آئیں گے, دعوت اسلامی کے دینی کام کا ویزا اور پرمیشن لے کر آئیں گے انشاءاللہ. دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے, لیکن ماشاءاللہ وہاں بھی دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول خواجہ اور رضا کے ہند میں الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں, اور وہاں کے بھی کئی واقعات ملتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ تو امیر سنت کا بھی بڑا ایمان افروز وہاں سے چلتا ہے. اور امیر سنت کے تعلق سے میں عرض کرتا چلوں, حاجی عبدالحبیب بھائی, پیر کو انشاءاللہ آنے والے پیر کو شہزادہ حضور ارے واہ اور امیر سنت سبحان اللہ دونوں کی آپ اسکرین پر براہ راست زیارت کریں گے, واہ 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 اور دونوں سے انشاءاللہ ان کے خوشگوار لمحات پر میں سوال جواب واہ کروں گا. واہ واہ. تو پیر کو انشاءاللہ امیر سنت بھی ہیں, ان کے شہزادے بھی ہیں, آپ ہوں گے, مدنی چینل کی اسکرین ہوگی, اور امیر سنت اور شہزادہ حضور انشاءاللہ ہمارے ساتھ براہ راست ہوں گے. تو پیر یہ ہوا. احمد آباد کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ ایک تو یہ مدینہ, جس طرح ہمارے یہاں مدینۃ الاولیاء ملتان ہے, احمد آباد جو ہے ہند کا مدینۃ الاولیاء ہے, اور مزارات بے شمار بہت بڑی تعداد میں. اور ماشاءاللہ وہاں جب دعوت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع تھا تو میرے لیے زندگی کا وہ یادگار سفر یوں تھا کہ قبلہ باپو شریف بھی تھے اور حاجی مشتاق بھی تھے, اور مجھے ان کے ساتھ ٹریول کا موقع ملا, اور حاجی مشتاق صاحب کی بڑی شفقتیں رہی میرے ساتھ. اچھا پھر ہوا یہ کہ وہاں انہوں نے حاجی مشتاق, ہم جس رات کو پہنچے اس رات شدید بارش ہوئی, کل اجتماع ہے اور رات شدید بارش, ہم میدان میں بیٹھے ہیں, باپو شریف وغیرہ انتظامات دیکھتے تھے, تو جو فیلنگ ہوئی نا کہ اب صبح اجتماع تو نہیں ہو سکتا. اچھا یہ رو بھی رہے تھے احمد آباد والے کہ اتنی تیاریاں کی ہیں, لوگ آئیں گے, لیکن ایسا ان لوگوں کی جو مینجمنٹ پاور, اس میں ماشاءاللہ جو رضوی صاحب, ہمارے غلام محی الدین بھائی اور لوگ تھے سینئر اسلام بھائی, ان کا جو حوصلہ تھا, انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا, بہتر ہو جائے گا. سید عبدالقادر شاہ صاحب نے بھی ان کو کافی حوصلہ دیا. میں تو جب فجر کے وقت تقریباً 4 بجے ہم گھر گئے ہوں گے اور فجر پڑھ کے سوئے کہ اب تو کچھ ہونا نہیں ہے, تو صبح انہوں نے کہا تھا کہ صبح 10 بجے میری شاید نعت شریف تھی یا شاید بیان تھا, تو مجھے اٹھانے آ گئے 10 بجے. میں نے کہا اب کیسے ہوگا؟ بولا نہیں وہاں سب ہو گیا, آپ چلیں. ایسا میں گیا تو پبلک بیٹھی ہوئی, میدان میں لوگ بیٹھے ہوئے, میں نے کہا یہ سب کیسے کیا؟ بولا راتوں رات لوگوں کو مسجد میں شفٹ کیا جو آگے تھے, اور پھر ہم مٹی لے کر آئے ٹرک, اور وہ مٹی ہم نے میدان میں ڈالی ہے, اور اس کے بعد دریا ڈالی. مینجمنٹ اسپرٹ تھی, اور باقاعدہ اجتماع ہوا. امیر علیہ سنت بھی اس سال تھے وہاں پر, پھر امیر علیہ سنت کی دعا اور بیان جو آخر میں نشست ہوتی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا یادگار مرحلہ تھا کہ انہوں نے اتنا جلدی ریکور کیا. اور احمد آباد کے مزارات اور باقی ہند کے مزارات پر مجھے یوں جانے کا موقع ملا, ریکارڈنگ کا موقع ملا کہ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا ایک پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا جس میں ہم ہند کے کافی شہروں میں یہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا وہ منظر ہے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر. جی یہ تو زندگی کا ایک ارمان تھا میرے. کہتے ہیں نا زندگی کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, تو اس میں ایک تھا کہ کبھی عرس اعلیٰ حضرت پر جاؤں اور کبھی عرس خواجہ پر جاؤں. 25 تاریخ ہے عرس ان کا, 25 تاریخ ہے عرس ان کا, دھومیں مچاؤ جشن رضا ہے, دھومیں مچاؤ جشن رضا ہے. ماشاءاللہ بہت روحانی منظر تھا ماشاءاللہ. یہ بریلی شریف میں ایک میدان ہے,
سیدی اعلیٰ حضرت کے مزار کے قریب. مزار شریف تو بالکل آبادی کے اندر ہے, تو قریب ہی ایک میدان ہے جہاں پر یہ عرس منایا جاتا ہے. اور پھر وہ خاص اسی وقت جس وقت اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا دعا اور فاتحہ ہوتی ہے. اور میں نے بہت آراز دیکھے ہیں سب, لیکن جس طرح جس کو آپ کہیں کہ شریعت کے مطابق اعلیٰ حضرت کا ہے اور کمال تھا, یعنی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, مطلب بڑا نمازوں کا اہتمام, کوئی ایسی چیز مجھے تو نظر نہیں ہے. بڑا روحانیت تھی ماشاءاللہ, علماء کے بیانات تھے. آپ کا کہاں سفر ہوا مفتی صاحب؟ ملکوں کے حوالے سے تو ایسا امارات کا اور نیپال کا آپ کے ساتھ ہوا تھا, ساؤتھ افریقہ, موزمبیک, لسوٹھو, اور جرمنی, سوئٹزرلینڈ, اٹلی, یو کے, تو غالباً موسٹلی یہی ممالک ہیں. ان میں یا تو میں آپ کے ساتھ تھا یا ان کے ساتھ تھا. عرب شریف, مکہ مدینہ. عرب شریف تو پھر سبحان اللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی حج کے تعلق سے بھی, حج اور عمرے کے تعلق سے بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی یادگاریں ہیں, ان کے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی ویڈیوز دکھائیں گے. مفتی صاحب اس پورے سفر میں جو آپ بیان کر رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو مطلب جیسے کہ نا آدمی اداس ہو, کچھ ایسے موڈ صحیح نہیں ہے آدمی کا, کچھ بھی ایسے واقعہ, اور جب یہ یاد آ جائے نا تو جیسے کہتے فرحت سی ہو جاتی ہے, خوشگوار سی آ جاتی ہے, یار یہ بھی تو ہوا ہے یار. ایسا کوئی واقعہ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ ایسا ہوتا ہی ہے کہ ناگوار کو بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے, اور خوشگوار کے اندر جو ہے نا, وہ جو میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ لمحہ موجود سے لطف اندوز ہوں اور اسی کو خوشگوار بنائیں, اور نہ پیچھے دیکھیں نہ آگے دیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو لمحہ گزر رہا ہوتا ہے نا وہ خوشگوار گزر رہا ہوتا ہے. اور ورنہ سفر کے اندر تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا, اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا, میں یہاں ایئرپورٹ پہ گیا, 16 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑا فیصل آباد جانے کے لیے. تو لیکن اس دن بائی چانس یہ تھا, حالانکہ مجھے 16 گھنٹے پہ ایک تو پیچھے سے اتنا سفر کیا, ساؤتھ افریقہ سے دبئی, دبئی سے پاکستان, پاکستان سے کراچی سے فیصل آباد جانا تھا, 16 گھنٹے ایئرپورٹ پہ گزارے. لیکن یوں کہ لے کہ ایک مرتبہ ذہن بن جائے نا کہ بس ٹھیک ہے, اب جب ڈیلے ہے تو ہے, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, اب اس میں واویلا کرنے کا فائدہ, بے صبری سے ہونا تو کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا جب اتنا ٹائم ہے تو کہیں سو جاؤ, پڑھ لو. کچھ مہربانی یہ ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر لائبریریاں ہوتی ہیں, اس کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ فلائٹ تو ڈیلے ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہوتی رہتی ہیں. تو وہ 1-1.5 گھنٹہ آگے ہو بھی جائے تو موسٹلی تو میرا سفر یا تو لاہور سے ہوتا ہے یا کراچی سے. یہاں بھی وہ لائبریری ہے, وہاں بھی لائبریری ہے, اور اکثر و بیشتر میں تنہا ہی ہوتا ہوں وہاں پر, کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر پڑھنے والا. تو وہاں وہ کتابیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں جو بعض اوقات ویسے نہیں ملتی. بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے, میں نے کتاب دیکھی, یہاں کراچی کی بات ہے, تو کتاب پڑھنے کا میرا بڑا دل نہ کہ یار یہ کتاب پڑھنی. میں نے اس کی قیمت پڑھی تو وہ تقریباً تھی 3,500 روپے کی, 1200 صفحات کی کتاب تھی, اور بڑا اچھے پیپر کے اوپر چھپی ہوئی تھی. ہم نے یار 3,500 روپے تو خرچ کرنے سے رہا میں کہ ایک کتاب کی خاطر اتنے خرچ کر دوں. اچھا وہ تازہ چھپی تھی تو نیٹ سے بھی نہیں مل سکتی تھی, ورنہ تو موسٹلی کتابیں جو ہے نا وہ مل ہی جاتی. سرچ کی نہیں ملی. خریدنے کا تو خیر میں نے کہا بھی اتنی مہنگی نہیں خریدنی, کیونکہ دینی بھی نہیں تھی. یہ تھا کہ کسی کی جو ہے نا وہ بایوگرافی تھی اور کچھ معلومات مل جاتی اس میں. تو میں نے کہا اچھا چلے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد تو یا نیٹ پہ آ جائے گی یا کسی کے پاس ہوگی تو لے کے پڑھ لیں گے. 2-4 دن کے بعد میں فیصل آباد جانا تھا مجھے, تو میں ایئرپورٹ پہ گیا, وہاں میں چلا گیا لائبریری میں پڑھنے کے لیے. تو وہاں گیا تو سامنے وہی کتاب رکھی ہوئی, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کتاب کی خوشی یعنی جب ہوتی ہے اس کو دیکھ کے جتنی خوشی ہوئی نا مجھے, میں لو بھائی 3500 روپے تو میرے ادھر وصول ہو گئے. اگر یہ 9,000 کی ٹکٹ ہے تو 3500 نکل گئے اس میں سے, 3500 کم ہو گئے. 3500 پڑھ لیا آپ نے؟ کم ہو گئے. میں نے وہی اٹھائی, وہیں بیٹھے بیٹھے پوری کتاب پڑھی, واپس رکھا, اور سلام گیا, میں بہت زندہ باد بھائی چلو. اب اس کے بعد بڑا سفر بڑا زبردست گزرا کہ 3500 روپے کی کتاب پڑھ لیا میں نے. چلے ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب کے جو ماشاء اللہ حج اور عمرے کے مناظر آئیے وہ دیکھتے ہیں. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے اسے آسان کر دے, میرے لیے اسے آسان کر دے, اور اسے میری طرف سے قبول فرما, اور اسے میری طرف سے قبول فرما, اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما, اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما, اور اسے میرے لیے بابرکت فرما, اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی, میں نے عمرے کی نیت اور کی, اللہ عز و جل کے لیے, اور اللہ عز و جل کے لیے احرام باندھا. باندھا. لبیک لا شریک لک لبیک
وہاں کی یادیں ہیں. یہ کہاں تھے؟ مسجد قبلتین میں؟ نہیں ایسا یہ وہ ہے ابیار علی. ابیار علی ابیار مدینہ شریف سے مدینہ احرام طیبہ باندھا. سے جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو موسٹلی یہاں پر پھر وہ نیت نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. جب بھی ہم جاتے ہیں تو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے نکل پڑتے ہیں, پھر وہاں جا کے یہاں نوافل, نیت, تلبیہ, تو پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. بہت خوبصورت جگہ ماشاءاللہ. یہ ابیار علی ویسے بھی وہ ہے نا جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیت فرمائی تھی. جی جی جی. تو مدینہ اسی مناسبت سے پھر یہاں پر وہ مسجد بھی ماشاءاللہ بڑی عظیم مسجد بنی ہوئی ہے. لیکن ابھی تو فی الحال ہے بس یاد ہی رہے گا. کہتے ہیں مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. کاش. آئیے ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں. سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ یہاں کیا ایسا کام کرے جو سب سے افضل ہے؟ یہاں پر مسجد حرام شریف میں تو سب سے افضل عبادت خانہ کعبہ کا طواف ہے, کیونکہ طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں سوائے اس مقام کے کہیں اور نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ. یاد ہے یار یہ حج, عمرہ, طواف, احرام, ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو شاید کئی عاشقوں کو یاد دلا دیتی ہوگی. کاش ہم بھی وہاں ہوتے. آتے سال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب کے صدقے میں, بلکہ آتے سال تو بہت دیر ہے, اس سے پہلے ہی سنتے ہیں کہ انشاءاللہ حج کے بعد 1-2 مہینے بعد کچھ عمرے وغیرہ کے معاملات شروع ہو جائیں گے. اللہ کرے خیر سے شروع ہو جائیں. اچھا تڑپ رہے ہیں لوگ, واقعی تڑپ رہے ہیں. یہ بھی گلیاں ہیں مفتی صاحب, کون تڑپتا ہے کسی گلی کے لیے؟ حالانکہ دنیا میں کتنے ملکوں کے ویزے بند ہیں, کتنے ملکوں کی ٹریولنگ بند ہے, لیکن کوئی یوں نہیں تڑپتا جو حج و مکہ و مدینے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں. مغفرت کا سفر. ہاں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے خوشگوار لمحات پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے یہ خود ہی آپ کا ذہن بنا جو آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو خوشی آپ کو ملی ہو تو وہ کوئی واقعہ بھی سنا دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے گھر بار کا, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. جی مفتی صاحب. تفسیر لکھنے کا بنیادی آئیڈیا تو ذہن میں تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ لکھنی ہے, اور اس میں یہ تھا کہ پھر ماشاءاللہ ویسے اس کی طرف پھر باقاعدہ متوجہ کرنے والے تو آپ ہی تھے. تو آپ نے ہی مجھے فون کر کے کہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ لکھی جائے, تو اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ صراط و جنان امیر سنت نے کی مشورے کے بعد انہوں نے شروع کی تھی, اور پھر اس کو بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی تھی. انہوں نے میرے خیال سے 6 پارے, کتنے پارے انہوں نے کیے تھے, لیکن پھر اسی نام کو اور ان کے کچھ کام کو سامنے رکھ کر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ, نام امیر سنت سے ملا تھا, صراط الجنان. ماشاءاللہ صراط الجنان مکہ مکرمہ میں نام. جی ہاں, یہ امیر سنت کی اور حاجی فاروق جب حج پہ گئے تھے, یہ آئی تھنک 2002 کی بات ہے. 2001 میں مجھے بھی سعادت ملی تھی, پھر 2002 میں حاجی شاہد اور مفتی دعوت, اس وقت مفتی دعوت اسلام مفتی فاروق صاحب رکن شورا نہیں تھے. اچھا نہیں تھے, یہ ادھر کنز الایمان مدرسے میں ہوتے تھے, پڑھاتے بھی تھے یا نماز ہی پڑھاتے تھے. تو امیر سنت حج پر گئے, واپسی آنے کے بعد انہوں نے اپنے کردار سے جو امیر سنت کو متاثر کیا, اور امیر سنت نے پھر ان کے لیے فرمایا تھا کہ اس کو رکن شورا بنانا ہے, اور وہیں ان سے مشاورت شاید صراط الجنان وغیرہ کی ہوئی تھی. عبدالحبیبہ, آپ سے کوئی خوشگوار لمحہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, روحانی مراد ہے نا. انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی زندگی سب سے زیادہ خوشی والا, تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں الگ الگ خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہے سب سے پہلے جب کعبے کا دیدار کیا زندگی میں, وہ یقیناً سب سے خوشی والا لمحہ تھا. مدینہ شریف حاضری ہوئی, وہ یقیناً الگ ہی خوشی ہوتی ہے. جب زندگی میں پہلی بار سفر ہوتا ہے, وہ ہر انسان کا زندگی کا یادگار سفر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ زندگی کے بہت سارے ادوار ہیں. شادی میں بندے کو خوشی ہوتی ہے, بچے کی ولادت پر خوشی ہوتی ہے, لیکن اگر اس وقت مجھ سے کوئی سڈنلی ڈائریکٹلی پوچھے تو شاید میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا مرحلہ وہ تھا جب امیر علیہ سنت کے ساتھ مدینہ کی حاضری ہوئی. میں تو سچی بات ہے کہ سوچ بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ موقع مجھے ملے گا, مگر جب یہ موقع ملا, وہ جو پاسپورٹ والا واقعہ, جو پاسپورٹ ہاتھ میں ملا اور پھر یہ سعادت ملی, اور
الحمدللہ زندگی کا یادگار 16 سال کے بعد امیر سنت کا سفر ہوا. ماشاءاللہ. جی کال دیں. مفتی قاسم صاحب اور حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خوشگوار واقعہ بتائیں. آپ کی ملاقات ہوئی تھی حاجی مشتاق صاحب سے؟ ہاں حاجی مشتاق سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ بھی کنز الایمان میں ہی خطابت کرتے تھے نا، تو ہمارا نیچے دارالفتہ تھا، تو ظہر کی نماز میں کبھی کبھار وہ یعنی کہ ظہر کی نماز وہاں ادا کرتے تھے، تو پھر وہ کہ وضو وغیرہ کرنے کے لیے نیچے دارالفتہ ہی کی طرف آتے تھے، تو وہاں وضو میں نے اکثر ان کو وضو کرتے ہی دیکھا ہے جو میری ان سے زیارت کی ہے تو وہ وضو کرتے ہی دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ ملاقات جو ہے وہ ایک مرتبہ فیصل آباد میں ہوئی تھی. ملتان اجتماع کے بعد امیر اہل سنت بھی فیصل آباد تشریف لے گئے تھے، حاجی مشتاق بھی تھے، تو اس میں یہ ہمارے گھر آئے تھے. تو گھر پہ آئے، حاجی مشتاق گھر پہ آئے، تو آ کے یعنی کہ بیل دی، تو چھوٹا بھائی میرا باہر نکلا، تو انہوں نے پوچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مفتی صاحب سے کہے کہ مشتاق آیا ہے. میرے بھائی نے آ کے مجھے بتایا، میرے یار مشتاق نام کا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے نا، کیونکہ میرے ذہن میں تو تھا کہ بھی کون ہوگا، تو میں نے کہا یار ان کو بول دے کہ بھئی میں بزی ہوں، آپ کسی اور وقت آ جائیں. تو باقی یہ کہ اس نام کا دور پار کا بھی میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا ذہن میں یار کوئی نکل ہی نہ آئے کوئی جاننے والا، چلو دیکھ ہی لیتا ہوں. تو جب میں باہر گیا تو یہ حاجی مشتاق کھڑے، ارے میں کہا صاحب آپ؟ تو کہنے لگا ہاں وہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ یہیں رہتے ہیں، تو میرا گھر بھی یہاں قریب میں ہوا کرتا تھا. وہ ہمارا محلہ اور ان کا محلہ ایک سڑک کی درمیان میں آتی نا. فیصلہ آباد رہے ہیں وہ؟ جی وہ فیصل آباد کی ہے نا حاجی مشتاق. تو ان کا محلہ جو ہے وہ حجویری ٹاؤن سڑک کے دوسری طرف تھا، ہمارا نیو سول لائن جو ہے نا وہ سڑک کے اس طرف تھا، یعنی چند گلیوں کا فاصلہ تھا. تو یہ وہاں بھی گئے ہوں گے، تو یہ پھر میری طرف بھی آ گئے تھے. مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں رہتے، تو میں نے کہا چلے عالم کی زیارت کے لیے میں حاضری دیتا ہوں. تو مجھے یاد یہی پڑتا ہے کہ ننگے پاؤں تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ننگے پاؤں؟ تو فرمایا وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جا رہا ہوں میں، تو اس لیے ننگے پاؤں. کمال ہے. اور پیدل ہی چلے جا رہے، کوئی بائک، کوئی جو ہے وہ موٹر بائک، کوئی گاڑی، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے وغیرہ پئیں. نہیں بس مجھے ملنا تھا، میں نے مل لیا، میں چلتا. تو میں نے اصرار کیا، لیکن وہ کہنے کہ نہیں مجھے اب میں جاؤں گا، وہاں مزار پہ جانا ہے مجھے. تو چلے گئے یہ. تو میں تو ان کو دیکھتے ہی رہ گیا، میں یار یہ پیدل ہی جا رہے ہیں اور وہ بھی ننگے پاؤں جا رہے ہیں. اور یہ اس وقت نگران شورا تھے، یہ اس وقت نگران شورا تھے. تو یہ فیضان مدینہ سے جو ہے یہ ملاقات کے لیے آ گئے. تو یہ میری ان سے یادگار ملاقات میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی کہ یار ایسی عاجزی، کمال ہے. بہت عاجزی والے حاجی مشتاق علیہ رحمۃ. جی کال دیں. ماشاءاللہ تین بزرگ ہستیاں ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ آپ تینوں کو ایسے سنا جاتا ہے کہ بس آپ بولتے رہیں اور وہ سنتے رہیں، تو کیا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہفتے میں آپ لوگوں کا اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے، 15 دن میں ایسا پروگرام ہونا چاہیے، تو بہت سارے لاکھوں مسلمانوں کی دل جوئی بھی ہوگی اور آپ لوگوں کو سننے کا جو شوق ہے وہ بھی سنتے رہیں گے. دوبارہ زحمت دینی ہے انشاءاللہ. امیر سنت سے وہ جو یادیں کے تعلق سے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو امیر سنت سے بات چیت ہوئی تھی. ماشاءاللہ امیر سنت نے اس نام میں تھوڑی تبدیلی کروائی ہے اور فرمایا اس کا نام کر دو ماضی کی یادیں. تو انشاءاللہ ماضی کی یادیں ہم جب عید کے بعد شروع کریں گے، جمعہ کو انشاءاللہ یہ ہوگا. ہمارا مشاورت ہوئی ہے وہی عشاء کے وقت کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دی جائے گی. ماضی کی یادیں چھوڑیں گے تو پھر ہم بیان کریں گے. نہیں ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ذاتی تجربات ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارے. اچھا آپ کو مفتی صاحب دیکھا ہوگا کہ کئی چیز ایسی ہے جو سوچ کر آئے ہوتے ہیں اور کئی ایسی ہوتے ہیں سوچ کر نہیں آئے ہوتے، لیکن اب جب بات بتایا تھا نا دروازہ کھلتا ہے نا. اچھا آپ کی دروازے کھلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے مفتی قاسم صاحب کو، عبدالحبیب بھائی کو. جی کال دیں. نگرانی شورا مفتی صاحب اور عبدالحبیب بھائی، اگر آپ تینوں کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ اپنے پیر و مرشد کی تعریف صرف ایک جملے میں کریں، تو آپ کون سا جملہ بتائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑا مشکل کوشچن ہے یہ، کیونکہ ایک جملے کے اندر بتانا جو ہے نا یہ بذات خود، یعنی اب یوں نا کہ مضمون کو سمونا پڑے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے دین کی عظیم خدمت کے لیے چن لیا، سبحان اللہ، وہ امیر اہل سنت، سچے عاشق رسول. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اب آپ کی باری ہے. مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ایک بات لکھی گئی ہے 425 حکایات والی کتاب میں،
کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے. واہ واہ واہ، ایسا ہی امیر اہل سنت. سبحان اللہ. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہمیں بولا جائے کہ آدھا گھنٹہ بولو تو پھر اس طرح کے آدھے گھنٹے کے اور بھی جملے، تو یوں اگر 50-100 کو بھی بٹھا لیا جائے تو ایک ایک جملہ بولیں گے تو ایک رسالہ تیار ہو جائے گا. میں نے اس پر ایک پروگرام کیا تھا، سلسلہ کیا تھا، دنیا بھر کے ذمہ داران آئے ہوئے تھے، تو یہاں نیچے جو ہے نا وہ رمضان ہال کے اندر تھا، تو اس میں مجھے بیان کرنا تھا، بیان نہیں کیا تھا، تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ مجھے امیر اہل سنت کی ایک ایسی خوبی بتائیں کہ جس کا آپ کے پاس کوئی واقعہ ہو جس نے آپ کو بہت متاثر کیا. تو میرے خیال میں کوئی 150 کے قریب اسلامی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 21 یا 22 کی باری آئی تھی، پھر 2 2.5-3 گھنٹے پورے ہو گئے تھے، تو وہ سارا ریکارڈ بھی ہوا تھا. وہ سب نے الگ الگ پورا وہ سب نے الگ الگ، میں نے کہا تھا جو ایک مرتبہ بیان کرتے نا دوسرا وہ نہیں بیان کرے گا، اس سے ہٹ کے بیان کرے گا. وہ بہت خوبصورت وہ ہوا تھا. اس میں کسی نے مسکراہٹ، کسی نے اخلاق، کسی نے عاجزی، کسی نے عشق، یہ ویڈیو ہونی چاہیے جو کہ ریکارڈ ہوا ہے، کسی نے اتباع شریعت، کسی نے خدمت دین، یعنی کہ اتنا شاندار انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ واقعی پوری کتاب بنتی ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت پر اس طرح کی کتاب تو مطلب یوں سمجھے کہ کتنے موضوع، کتنے پہلو بن جائیں گے. اللہ نے کیسی شخصیت بنایا. اللہ زوال نعمت سے بچائے ہمیں بھی، اور انہیں بھی اللہ برکت دے، سلامتی نصیب فرمائے، اور صحت والی، عافیت والی، خیر والی طویل زندگی اللہ انہیں عطا کرے. جی کال دیں. یہ جیسے کہ ابھی نگران شورا نے عرض کیا کہ پیر کے روز شہزادہ حضور اور امیر اہل سنت جو ہے اس سلسلے کو رونق بخشیں گے، تو میرا یہ ناقص مشورہ تھا کہ اس کی تھوڑی سی ٹائمنگ اگر آپ چینج کر دیں، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر امیر اہل سنت سے کیسے گفتگو ہو جائے گی، تو اس کے اوپر تھوڑی سی نظر کریں. جزاکم اللہ خیر. تو ابھی جتنی بھی دیر ہمیں مطلب مل جائیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، بلکہ چاہیں گے تو بہت کچھ نصیب ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، لیکن آخری تو نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو آگے پھر لیتے رہیں گے موقع. پھر اس کے بعد وہ جو ماضی کی یادیں پروگرام ہے انشاءاللہ اس میں پھر لیں گے. وہ تو ہوگا عشاء کے بعد، جمعے کے روز ہوگا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس میں طویل ہو جائے، وقت ملتا رہے. جی آخری کال دیتے ہیں. میرا نام ماریا تاریہ ہے، میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں. میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ کا اپنی پوتیوں کے ساتھ کوئی ایسا خوشگوار لمحہ ہو تو ہمیں پلیز بتا دیں. جزاک اللہ خیر. ظاہر پوتیوں کے ساتھ تو جب ملاقات ہوتی ہے خوشگواری ہوتا ہے، روزانہ ہی خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. ان کی باتیں ہی نرالی ہوتی ہیں. ظاہر بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے تو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. بس یہ کہ آج کل پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. وہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، جب میں گھر پہنچتا ہوں پھر وہ سو گئے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی مجھے اپنا شیڈول آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے ان سے ملاقات کے لیے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ان سے تو جب ملے پیاری آتی. اللہ نظر بس سے بچائے. پیار حبیب کے صدقے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ وہ ہے رب میری دعا.